السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کی ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 75واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اگر اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم لوگ کبھی اس ملک کی آزادی کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں کی تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندے پر آزادی کا نعرہ بلند کیا جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کا چڑیا بنایا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی، انہیں کیا معلوم کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند کو توپوں کا نشانہ بنایا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کو پر شوٹ وارنٹ ہوا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگارے میں لٹکایا گیا، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں کیا معلوم کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کے نہ جانے کیسے قربانیاں دی۔
برادران ملت، یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی خون کے واردات، ملیانہ کا المناک واقعات، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، احمد آباد، گجرات اور دلی کے دنگے ملے، آج جمشید پور کا ہولناک فساد ملا، اور ہمارے نسل کشی کا کیا یہی ثمرہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ امداد اللہ مہاجر مکی اور حفظ الرحمان سہاروی کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، محمد علی جوہر کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، اشفاق اللہ خان کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، محمد عثمان کی وفاداری کا یہی ثمرہ ہے، ویر عبدالحمید کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے۔ اگر یہی آزادی ہے تو ایسی آزادی کو ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ عثمان کی قربانی اور شیخ الہند کی تحریک آزادی کا یہی ثمرہ ہے، شیخ الاسلام کی آزادی اور دیگر علماء کرام ہندوستانی مسلمانوں کا یہی سپنا تھا۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں اور بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیسی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ جو تم لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھانا کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو یہ جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور طریقہ کس نے بتایا؟ ملک کے غاصب اور غدار تو تم ہو، تم نے وطن کے واسطے ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا۔ آج تم کو مندر کی فکر ہے، مسجد سے نفرت ہے، جن کی وجہ سے تم مشہور ہو۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ اے غیور مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں۔ ذرا ان کو بتلا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کی چھاپ ہے۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 75واں سال ہو گئے، لیکن اس 75واں سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساوانہ رویہ اختیار کیا، ظلم استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گونگی ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہاں، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال کی محفوظ نہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس و مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہ پر بنیادی پرستوں کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاہ اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی پابندی لگائی جا رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں، بلکہ ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ہم ایسی آزادی کے طلبگار کل بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے، اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، مسلمانوں کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت گاہوں کی آزادی، ہمیں اپنی جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شارع اسلام کی حفاظت چاہیے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں؟
کہ یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں، کہ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں، کہ جمہوری ملک میں کسی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں، ہم ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لاء میں ذرا برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی گئی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، مگر دستور قرآنی مسلم پرسنل لاء بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ امت کے جیالو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سے مسلمانوں نے ہی سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، ہم سے یہ انکشاف لفظوں میں ہم ان لوگوں کو یہ انکشاف کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس ملک کا سچا وفادار ہے، اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر مسلمانوں کا چھاپ ہے۔ ہمیں اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم نے ہی اس کو آباد کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ آج ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، مسلمان مجاہدین آزادی کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندیوں سے پوچھو، گنگا کی گہرائیوں سے معلوم کرو، سرزمین ہند کے شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، ان اونچے اونچے پہاڑوں سے پوچھو، اس سرسبز شادابی زمین سے پوچھو، ہندوستان کے انگ انگ سے پوچھو، قطب مینار کی بلندیوں سے معلوم کرو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس بات پر شاہد ہے۔ اے ہندوستان کے انصاف ور دانش ورو، ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی خوبصورتی کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کو کس نے بخشی، تاج محل کی رانائی کس نے عطا کی؟ سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گوسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دانشوران قوم، ہندوستان کی آزادی کو 75واں سال ہو چکے ہیں۔ آپ نہایت سنجیدگی سے اس 75واں سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجیے کہ معاشیت، تجارت، سیاست، ملازمت اور دیگر شعبہ زندگی کی اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو کیا دیا، مسلمانوں کے اس میں حصہ کیا دیا ہے۔ ہر میدان عمل کو دیکھیے، اس 75واں سال دور میں کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق یہ پکار الغرض مسلمانوں کی تاریخ بکھرے ہوئے اوراق کی یہ پکار نہیں بلکہ کرسی نشی حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، ہر میدان میں مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا، معاشیت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، ملازمت ہو، ہر موڑ پر مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا گیا، مسلمانوں کو مجبور بنایا گیا، ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کی گئی، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا گیا۔ آج حکومت کی ایوانوں سے لے کر ملازمت کے میدان تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا
ہوتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں کے کانوں تک کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا اور انگریزوں نے ہندوستانیوں کا خون بہایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون انگریزوں کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسی نازک دور میں جس نے عالمی بغاوت بلند کیا، وہ محدث کبیر ناشوز وطن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے۔ ان کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برقِ طبع تھا جو دشمنوں کے نکھرنے تمنا پر گر پڑی، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء شریک نہ ہوتے، مسلمان شریک نہ ہوتے، تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، یہ تحریک آزادی نہ بنتی، یہ تحریک بالا کوٹ نہ بنتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہیں چلتی۔ الغرض 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانسی کے پاس تھی، ایک قیادت امبالہ پر جس کی قیادت حافظ امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ اس 1857 سے لے کر 1863 تک میں 2 لاکھ قرآن کریم کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں اگر مسلمان شریک نہ ہوتے تو یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتی۔ آج جب ہندوستان کی آزاد کرانے کے لیے جب مسلمانوں نے نعرہ لگایا، جب انگریزوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس ہندوستان میں مسلمان کو رہتے ہوئے، اس مولویوں کو رہتے ہوئے ہم ہندوستان کو کبھی غلام بنا نہیں سکتے، ہندوستان پہ حکومت نہیں کر سکتے، اس انگریزوں نے سب سے پہلے علماء کی قربانی دے دی۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو الٹا کر کے دیکھیے، ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ہندوستان میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے تندوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو جو دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ایک دن میں 80 علماء کو تندوروں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو دہکتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ میرے غیور بھائیوں، آج بھی ہم بڑے رسوخ کے ساتھ یہ کہتے ہیں، آج اگر ہمارے ملک پہ کوئی بد نظری ڈالے گا، کوئی برا نظر ڈالے گا، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا چین ہو، ہم اس کے خلاف محاذ چھڑیں گے، ہم اس کے لیے آزادی کے اس کے لیے جہاد کریں گے۔ آج ہمیں اپنے ملک کو اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے امن و سلامتی کے لیے اگر اپنی جان دینا پڑے تو مسکرا کر جان دیں گے، اس شعر کے ساتھ کہ زخم کھائیں گے، مسکرائیں گے، پھر انقلاب لائیں گے۔ اس ملک کو امن کے لیے، اگر ہمیں اس ملک کی قربانی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اگر مجھے حافظ امداد اللہ مہاجر مکی بننا پڑے تو ہم بنیں گے۔ اگر ہمارے ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے گا تو ہم اس کی آنکھوں کو گاندھی جی بن کر نکال ڈالیں گے۔ ہمارے ملک کو بد نظری سے کوئی دیکھے گا تو ہم مولانا ابوالکلام آزاد بن کر کے اس کے سینے کو چاک کر دیں گے۔ میرے غیور مسلمانوں، آج ملک کے جو حالات ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت اور ظلم کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، جگہ جگہ مساجد کو توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ مدارس کو منہدم کی جا رہی ہے، جگہ جگہ آزادی کے جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں موب لنچنگ کے نام پر، کبھی جو ہے گو ہتیا کے نام پر، کبھی جو ہے دھرم پریورتن کے نام پر۔ میں ان لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان جاگ گئے، اگر